अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तुलबा, आज हमारे पास नेशनल बुक फाउंडेशन की गज़ल नंबर 3 है मुनीर अहमद नियाज़ी की। और इसके दो अशआर के लेक्चर मैंने दिए थे। और आज जो शेर नंबर 3, 4, 5 हैं, तो चूँकि हमारे पास गज़ल के टोटल 5 अशआर हैं, उन्हें तो 7 चाहिए थे। चूँकि गज़ल बुनियादी तौर पर 7 अशआर से 19 अशआर 20 अशआर तक होते हैं गज़ल में। तो बेटा शेर नंबर जो 3 है, गज़ल नंबर 3 का शेर नंबर 3 है, इसमें मुनीर अहमद नियाज़ी कहते हैं, उस हुस्न का शेवा है कि जब इश्क नज़र आए, पर्दे में चले जाना, शर्माए हुए रहना। बेटा अगर हम इस शेर की फ़नी खूबियाँ पहले देखें, कुछ फन देखें, खूबियाँ देखें, तो पहली चीज़ तो ये है कि हुस्न, उस हुस्न का शेवा है। बेटा हुस्न यहाँ पर यानी कि महबूब की ये आदत है। और हमने देखा कि शायर कहता है महबूब हसीन है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये तो देखने वाले की आँख का कमाल होता है, वो किसी चीज़ को किस हद तक हसीन और अच्छा समझे। और तो फिर उसने कहा कि यानी कि महबूब की ये आदत है, शेवा आदत को कहते हैं। उस हुस्न का शेवा है कि जब इश्क नजर आए, इश्क से मुराद यहाँ पर आशिक है, कि जब महबूब को आशिक नजर आता है, जब महबूब को मुनीर अहमद नियाज़ी नजर आता है, तो वो क्या करता है, महबूब करता क्या है, पर्दे में चले जाना, शर्माए हुए रहना। और महबूब तो शर्माने लग जाता है, महबूब तो पर्दे में चला जाता है। बेटा एक बड़ी खास बात जो है कि यहाँ पर महबूब का हयादार होना, शर्मीला होना, बड़ी एक खूबी नजर आ रही है। तो हम अगर इसका मफहूम देखें, महबूब की ये आदत है कि जब वो अपने आशिक को देखता है और पर्दे में चला जाता है, और साथ शर्माता भी है, वो शर्माए हुए रहना, वो शर्माता है। बेटा यहाँ पर मैं कुछ निकात लिखे हुए महबूब, तो पहले तो मैंने आपको ये बात की ही बताई भी कि महबूब हसीन नहीं होता है, जिसका भी महबूब है वो हसीन है। तो शायर कहता है कि उस हुस्न का शेवा है। पहले तो बात हुस्न की देखें, हुस्न हसीन को कहते हैं कि महबूब का हुस्न या महबूब की ये आदत है, हसीन महबूब की ये आदत है। फिर हमने ये कहा कि महबूब का हयादार और शर्मीला होना। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ नजर आई कि महबूब हयादार, शर्मीला है, जो आशिक को देखते हुए शर्मा जाता है। और ये एक दर्द भरी कैफियत आशिक के लिए बन रही है कि महबूब शर्मा जाता है और आशिक तड़प कर रह जाता है। और यूं समझ लें कि तड़पता हुआ आशिक महबूब के दर पर जाता है, और महबूब जब आशिक को देखता है वो फिलफौर पर्दे में चला जाता है। और ये तो जाहिर है आशिक के लिए तड़प मजीद तड़प का सबब बनता है। फिर हमने कहा यहाँ पर महबूब की एक खास अदा नजर आती है। महबूब की एक आदत है कि वो आदत शर्माना। महबूब की आदत जो है वो शर्माना, वो शर्मीला है, वो हयादार है। ये बहुत अच्छी बात है। मेरा सनम बड़ा ही पर्दा नशीन है, वो तो मेरे लिए अनायत रब्बिल आलमीन है। ये तो ज्यादा अच्छी बात है कि महबूब शर्माता है और पर्दे में चला जाता है। फिर हमने देखा महबूब का छुपना, आशिक को तड़पाना, कि महबूब जब छुप जाता है, जाहिर है प्यासा पानी पर जाए, पानी पीकर वापस ना आए, महबूब के दीदार के लिए जाए, महबूब को देख कर ना आए, तो उसके लिए और भी तड़प का सबब बनता है। उसके दिल में और भी तजस्सुस पैदा होती है, और भी तड़प पैदा होती है। और यही बात आगे भी लिखी कि महबूब का छुपना आशिक के लिए, और आशिक के दिल में मोहब्बत का मजीद बढ़, एक और आग लगना। तो बेटा मैंने यहाँ पर कुछ शेर लिखे हुए हैं, आप इनको नोट कर लें। मैं गट्ठे गट्ठे लिखे हुए बोलता हूँ, अगर आपको यहाँ पर पढ़े नहीं जा रहे तो मेरे लफ्जों से आप उनको नोट कर लें। देखकर हमें ना पर्दे में तू छुप जाया कर, हम तो अपने हैं मियाँ गैर से शर्माया कर। हम तो तुम्हारे हैं, गैरों से शर्माया करो। फिर दूसरा शेर है, हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना, हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा देना। और ये तो हसीन पर्दे में जब चले जाते हैं तो वो तो आशिक पर बिजली गिर जाती है, वो तो खुद को तबाह करने लग जाता है, यानी कि खुद तो तबाह हो जाता है कि महबूब छुप गया। फिर
خوب اگلا شعر ہے، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں۔ ایک شعر ہے، شرم و حیا کے رنگ میں ڈھلتی رہتی رہی جوانی، پردے میں مسکراتی رہی محبت کی کہانی۔ بیٹا یہاں پر ہم اس شعر کے حوالے سے دیکھیں تو ہم نے یہ کہا کہ اس حسن کا شیوا ہے، محبوب حسین محبوب کی یہ عادت ہے کہ جب اس کو اپنا عاشق نظر آتا ہے تو وہ فوراً پردے میں چلا جاتا ہے، پردہ کر لیتا ہے، حجاب کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے عاشق اس کو دیکھ نہیں پاتا اور عاشق تڑپتا ہی رہ جاتا ہے۔ تو بیٹا شعر نمبر 4 جو ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر کیا کہتا ہے، ایک شام سی کا رکھنا کاجل کے کرشمے سے، ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا۔ بیٹا یہاں پر حسین آنکھوں میں کاجل کا پڑنا اور حسن دو بالا ہونا، پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محبوب کی آنکھیں بہت حسین ہیں، اور پھر ان میں کاجل کا پڑنا ایک شام سی کا ڈالنا، یعنی کہ وہ حسن دوبالا کر دیتا ہے۔ اور ہم اگر دیکھیں بیٹا، شام کاجل ان دونوں کا تعلق تاریکی یا کالے سے ہے، کالا رنگ ہونا۔ تو شاعر نے کہا محبوب آنکھوں میں جب سرما ڈالتا ہے تو ایک کیا شام سی چھا جاتی ہے، اور پھر کیا ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا۔ اور شاعر نے کیا کہا کہ آنکھوں کے اپنے سائنسی نام میں یہ کیا کہتے ہوں گے اس کو، سفیدی کو، کہ آنکھوں میں یہ جو سفیدی ہے، یہ سفیدی ہے، یہ چاند کی طرح چمکتی ہے، اور اطراف میں یا جو اطراف ہیں، اطراف میں جو سرمے کی سلائی یا کاجل کی سلائی پھری ہوتی ہے، یہ تو سرنشائے مستی سے سرشار کر دیتی ہے آنکھوں کو، اور ساری میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اور بیٹا یہاں پر لکھا محبوب کاجل کے کرشمے سے ایک شام طاری کر دیتا ہے اور اپنی آنکھوں میں چاند روشن رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ محبوب کی حسین آنکھیں ہیں، ان میں جب سرما پڑتا ہے یا کاجل پڑتا ہے اور وہ اور بھی حسین ہو جاتی ہیں۔ تو اس موضوع کو شاعر نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے لکھا محبوب کی حسین آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے، آنکھوں میں کاجل ہے اور اس سے وہ حسن بڑھ گیا، پھر کاجل کالی رات کی طرح یا شام کی طرح ہے، تاریکی ہے، اور اس میں آنکھوں کا چمکنا چاند کی طرح ہے، پھر محبوب کا حسن بیان ہے۔ ہم نے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ منیر احمد نیازی جو ہیں وہ رومانوی شاعر ہیں، اور رومانوی کیفیت یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ تو بیٹا یہاں پر میں نے ان کے حوالے سے کچھ اشعار لکھے، یوں ہی بس تھوڑا سا ملتا جلتا شعر ہے، محبوب کا حسن یہاں پر بھی بیان ہے، حالانکہ آنکھوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن محبوب کے حسن کی بات ہے کہ یوں ہی بس ایک شعر کیا تھا تمہارے نام، 10-20 بار اس پر مکرر 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 دبرر 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 کہا گیا، اور یہاں پر ایک بار آپ نے لکھنا ہے مکرر، تو مکرر کا مطلب ہے دوبارہ کہنا یا دہرانا۔ پھر سوچو کہ کس قدر ہیں وہ آنکھیں حسین جنہیں، سوچو کہ کس قدر ہیں وہ آنکھیں حسین جنہیں 21ویں صدی میں سمندر کہا گیا۔ بیٹا یہ شعر بھی آپ اپنے پاس ایڈ کر لیجئے گا۔ اور اسی کے حوالے سے میں نے اگلا شعر جو لکھا ہے، تمہارا کام اتنا ہے فقط کاجل لگا لینا، تمہارا کام اتنا ہے فقط کاجل لگا لینا، تمہاری آنکھ کی خاطر نظارے میں بناؤں گا۔ صنعت مبالغہ آ رہی ہے، بڑھا چڑھا کر بات کی گئی ہے کہ تمہاری آنکھوں کے نظارے میں بناؤں گا، ذرا ممکن نہیں ہے۔ پھر کاجل کے کرشمے ایک چاند سا دیکھا، آنکھوں میں چھپا تھا دل کا راز دیکھا۔ بیٹا یہ ایک شعر ہے کہ کاجل کے کرشمے میں ایک چاند سا دیکھا، آنکھوں میں چھپا تھا دل کا راز دیکھا۔ تو بیٹا یہ شعر آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ تو ہم نے بات یہاں پر اس شعر کی تشریح کو، یعنی کہ ہم نے اس شعر کی تشریح لکھنی ہے، تشریح کرتے وقت ہمارے پاس جو مطلوبہ شعر ہوتا ہے اس کی تشریح لکھی جاتی ہے۔ بیٹا ہمارے پاس اسی غزل کا جو 5واں شعر ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ 5 شعر ہیں اس غزل کے ہمارے نصاب میں شامل، ویسے ہونے تو چاہیے
کم از کم غزل کے 7 اشعار ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لکھاؤں تو 19 یا 20 ہوتے ہیں۔ تو مقطع یہاں پر ہے، عادت سی بنا لی ہے تم نے منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ بیٹا یہاں پر شاعر نے ایک جو شاعر کی کیفیت ہے کہ وہ جس شہر میں رہتا ہے بیزار بیزار سا رہتا ہے، نہ جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی، اور وہ کسی چیز کی تلاش میں ہے، شاید وہ محبوب کی تلاش میں ہے، محبوب نہیں مل رہا تبھی وہ بیزار بیزار سا رہتا ہے، یا دنیا میں اس کے لیے کچھ خلا ہے، کچھ باقی ہے جس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے، جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے اس کا مفہوم لکھا، اے منیر تو نے اپنی عادت بنا لی ہے کہ جس شہر میں رہتے ہو بیزار بیزار سے رہتے ہو۔ بیٹا یہاں پر آپ لوگ اپنے پاس یہ 4 شعر میں نے لکھے ہیں، وہ لکھ لیں۔ بڑی دنیا میں جی نہیں لگتا، بڑی دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ پھر ہے، او لاکھ کوئی شور مچاتا ہوا موسم، او لاکھ کوئی شور مچاتا ہوا موسم، دل چپ ہو تو باہر کی فضا کچھ نہیں لگتی۔ ایک شعر ہے، زندگی ہے مگر زندگی نہیں لگتی، تیرے بغیر دنیا اچھی نہیں لگتی۔ اور آخری شعر ہے جون کا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا اس جہاں میں کیا۔ تو بیٹا یہاں پر شاعر کی بیزاری اور چیز کے لیے اکتائے رہتا ہے، تنگ سا رہتا ہے، بیزار سا رہتا ہے، جانے کہ وہ کیا چیز ہے، کس چیز کی کمی ہے اس کے لیے۔ اور اس موضوع کو آپ لوگ لے کر کے تشریح کریں گے، اور انشاءاللہ کچھ طبیعت ناساز تھی تو پورا ویک لیکچر بھی نہیں کیا تھا، کوئی بھی نے کہا کہ آپ سے ایک لیکچر شیئر کر دوں۔ اوکے، والسلام۔